ایپیسوڈ 21 مصحف۔ بڑے عرصے سے لائبریری کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے سوچ رہی تھی کہ کسی دن کروا لے۔ آج ہمت کر ہی لی۔ بلقیس کو تو کہنے کی دیر تھی، فوراً لگ گئی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ ویل چیئر پہ بیٹھی ہدایات دے رہی تھی۔ یہ والی بکس اندر رکھ دو، اس طرف والی سامنے کر دو، میز سے یہ سب ہٹا لو اور اس والے شیلف میں رکھ دو۔ جھاڑ پونچھ سے گرد اڑ رہی تھی۔ سالوں سے کسی نے کتابوں کو صاف نہیں کیا تھا۔ بی بی ان کو تو کیڑا لگ گیا ہے۔ وہ پریشان سی کچھ کتابوں کے کنارے دکھا رہی تھی۔ تاریخ کی پرانی کتابیں۔ ان کو الگ کر دو اور وہ دراز خالی کر دو، یہ اس میں رکھ دیں گے۔ اچھا جی۔ بلقیس اب اسٹڈی ٹیبل کی درازوں سے کتابیں نکال رہی تھی۔ ان کو اس آخری شیلف پہ نہ سیٹ کر دوں؟ اس نے دراز سے نکلنے والی کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں کر دو، اسے بھلا کیا اعتراض تھا؟ بلقیس پھرتی اور انہماک سے کتابیں صاف کر کے اوپر لگانے لگی۔ ڈھیر ذرا ہلکا ہوا تو اسے ان کتابوں کے بیچ ایک پھولا ہوا خاکی لفافہ رکھا نظر آیا۔ یہ لفافہ اٹھا کر دو، شاید ہمایوں کے کام کا ہو۔ کتابیں سیٹ کرتی بلقیس رکی اور خاکی لفافہ اٹھا کر اسے تھما دیا۔ لفافہ وزنی نہیں تھا مگر پھولا ہوا تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی نام پتہ نہیں لکھا تھا۔ اوپر اکھڑی ہوئی سی ٹیپ لگی تھی جسے کھول کر پھر لگا دی گئی ہو۔ پتہ نہیں کس کا ہے۔ بنا کسی تجسس کے محمل نے ٹیپ اتاری اور لفافہ گود میں الٹ دیا۔ ایک عدالتی کاغذ اور ساتھ ایک سفید خط کا کور گود میں گرا۔ اس نے زرد عدالتی کاغذ اٹھایا، اس کی تہیں کھولیں اور چہرے کے سامنے کیا۔ اسٹامپ پیپر کی تحریر کے نیچے بہت واضح سے دستخط تھے، محمل ابراہیم، فرشتے ابراہیم۔ وہ بری طرح سے چونکی اور تیزی سے اوپر تحریر پہ نگاہیں دوڑائی۔ یہ وہی کاغذ جو فواد نے اس سے اور فرشتے سے سائن کرایا تھا، وسیم سے نکاح نہ کروانے کی شرط پہ، اس کی گردن پہ پستول رکھ کر۔ مگر یہ ادھر ہمایوں کی لائبریری میں کیا کر رہا تھا؟ وہ تو اس معاملے سے قطعی لا علم تھا۔ یہ موضوع کبھی زیر بحث آیا ہی نہیں۔ بس ایک دفعہ آغا جان کے گھر سے واپسی پہ ہمایوں نے اسے اپنا حصہ لینے کے لیے کہا تھا، مگر وہ ٹال گئی تھی۔ اگر وہ براہ راست پوچھتا تو وہ بتا دیتی۔ پھر فرشتے نے بھی نہیں بتایا کہ یہ کاغذ اس کے ہاتھ کیسے لگا، اور کیا وہ اسی کی وجہ سے اس سے بدظن تھا؟ مگر یہ اتنی بڑی وجہ تو نہیں تھی۔ اور یہ کاغذ ہمایوں کے ہاتھ لگا بھی کیسے؟ یہ تو فواد کے پاس تھا۔ اس نے دوسرا سفید لفافہ اٹھایا۔ وہ بے دردی سے چاک کیا گیا تھا۔ اس نے اس کے کھلے منہ میں جھانکا، اندر کچھ فوٹوگرافز تھے شاید۔ محمل نے لفافہ گود میں الٹ دیا۔ چند تصویریں اس کے گھٹنے پر سے پھسلتی فرش پہ جا گریں۔ اس نے ہاتھ جھکا کر تصویروں کو اٹھایا اور پھر سیدھا کیا۔ وہ فواد اور محمل کی تصاویر تھیں۔ فواد اور محمل۔ وہ ساکت سی ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ان میں جو کچھ تھا جو کبھی وقوع پذیر نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا فواد اور اس کے کندھے پر سر رکھے محمل، ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے فواد اور محمل، ایک ساتھ کسی شادی کی تقریب میں رقص کرتے۔ قابل اعتراض تصاویر، قابل اعتراض مناظر، وہ سب جو کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے پھر سے تصویروں کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کا لباس اور چہرہ ہر تصویر میں ذرا الگ تھا۔ کوئی بچہ بھی بتا سکتا تھا کہ وہ فوٹوشاپ یا اس قسم کی کسی ٹرک کا کمال ہے۔ پہلی نظر میں واقعی پتہ نہیں لگتا تھا، مگر بغور دیکھنے پہ صاف ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ سب نقلی ہے۔ ہمایوں خود ایک پولیس آفیسر تھا، وہ ان بچوں والی باتوں میں نہیں آ سکتا تھا۔ اور کس نے لا کر دیں اس کو یہ تصاویر؟ کیا معیز جو ایک دفعہ آیا تھا اسی لیے آیا تھا؟ اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ پزل کے سارے ٹکڑے ایک ساتھ جڑنے لگے۔ آرزو نے کہا تھا کہ وہ ہمایوں کو اسے چھین لے گی۔ محمل کو سجا سنورا اور ہنستا بستا دیکھ کر
وہ شاید شدید حسد کی آگ میں جلنے لگی تھی، اس سے اس کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ پھر اسد چچا کی ناگہانی وفات کے بعد یقیناً وہ لوگ مالی کرائسس کا شکار ہوئے ہوں گے۔ ایسے میں محمل کی طویل بے ہوشی نے آرزو کو امید دلائی ہوگی، اور شاید یہ سب ایک سوچا سمجھا پلان تھا۔ یہ جعلی تصاویر بنا کر محمل اور فرشتے کا دستخط شدہ کاغذ ہمایوں کو دکھا کر اس نے ہمایوں کو بھڑکایا ہوگا، مگر کیا ہمایوں چھوٹا بچہ تھا جو ان کی باتوں میں آ جاتا؟ کیا ایک منجھا ہوا پولیس آفیسر اس قسم کے بچگانہ کھیل کا شکار بن سکتا تھا؟ کیا بس اتنی سی باتوں پہ ہمایوں اتنا بدظن ہو گیا تھا؟ اپنی بیوی سے دوری اور آرزو سے بڑھتا ہوا التفات، پزل کا کوئی ٹکڑا اپنی جگہ سے غائب تھا، پوری تصویر نہیں بن رہی تھی۔ اس نے بے اختیار ہو کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ بی بی تسی ٹھیک ہو؟ بلکیس نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی۔ ہاں، مجھے باہر لے جاؤ۔ اس نے جلدی سے تصویریں لفافے میں ڈالیں، مبادا بلکیس انہیں دیکھ نہ لے۔ پزل کا کوئی ٹکڑا واقعی غائب تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب بیرونی گیٹ پہ ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ جو دانستہ لاؤنج میں بیٹھی تھی فوراً الرٹ ہو گئی۔ ہمایوں کی گاڑی کی زن سے اندر داخل ہونے کی آواز، پھر لاک کی کھٹ کھٹ۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تمام آوازیں سنتی گئی، یہاں تک کہ دروازے کے اس طرف بھاری بوٹوں کی چاپ قریب آ گئی۔ اس نے بے چینی سے سر اٹھایا۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا، یونیفارم میں ملبوس، کیپ ہاتھ میں لیے۔ وہ چند قدم چل کر قریب آیا، اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر لمحے بھر کو رکا۔ السلام علیکم، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ بولو۔ وہ اکھڑے تیوروں سے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں ٹھیک ہوں، بولو۔ محمل نے گہری سانس لی اور الفاظ ذہن میں مجتمع کیے۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے ہمایوں، بس ایک بار مجھے بتا دیں گے آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ کیا کر رہا ہوں؟ آپ کو لگتا ہے آپ کچھ نہیں کر رہے؟ علیحدگی چاہتا ہوں، یہ کیا کوئی جرم ہے؟ وہ سنجیدہ اور بے نیاز تھا۔ مگر آپ اتنے کیوں بدل گئے ہیں؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھی۔ پہلے میں کاٹ کا الو تھا جس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی، ہوش اب آیا ہے، دیر ہو گئی، مگر خیر، ہو سکتا ہے کسی نے اب آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہو۔ آپ مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیں۔ اس نے سوچا تھا وہ اس کی منت نہیں کرے گی، مگر اب وہ کر رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس سے اسے بے حد محبت تھی، وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ صفائی کا موقع ان کو دیا جاتا ہے جن پہ شک ہو، مگر جن پہ یقین ہو ان پہ صرف حد جاری ہوتی ہے۔ وہ بہت چبا چبا کر بولا تھا۔ یہ آپ کی اپنی بنائی گئی حدود ہیں ایس پی صاحب، لوگوں کو ان کے اوپر نہ پرکھیں۔ کھوٹے کھرے کو الگ کرنے کا پیمانہ دل میں ہوتا ہے، ہاتھوں میں نہیں، کہیں آپ کو پچھتانا نہ پڑ جائے۔ کھوٹے کھرے کی پہچان مجھے بہت دیر سے ہوئی ہے محمل بی بی، جلدی ہوتی تو اتنا نقصان نہ اٹھاتا۔ ان 3 ماہ میں پہلی دفعہ اس نے محمل کا نام لیا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ اگر میں کھوٹی ہوں تو جس کے پیچھے مجھے چھوڑ رہے ہو اس کے کھرے پن کو بھی ماپ لیجیے گا، کہیں پھر دیر نہ ہو جائے، وہ تم سے بہتر ہے۔ چند لمحے خاموش رہ کر وہ سرد لہجے میں بولا اور ایک گہری چپتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے زینے چڑھتے دیکھتی رہی۔ آج ہمایوں نے اپنی بے وفائی پہ مہر لگا دی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے برش لیے مغموم گمسم سی بیٹھی تھی جب فرشتے نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ میری چھوٹی بہن کیا کر رہی ہے؟ اس نے چوکھٹ سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، محمل نے مسکرا کر گردن موڑی۔ اس کے کھلے بال شانوں پہ گرے تھے۔ تو کچھ خاص کرتے ہیں؟ وہ اندر چلی آئی۔ فیروزی شلوار قمیض پہ سلیقے سے سر پہ دوپٹہ لیے وہ ہمیشہ کی طرح بہت تر و تازہ لگ رہی تھی۔ تمہارے بال ہی بنا دوں، لاؤ۔ اس نے یہ کہتے ہوئے برش محمل کے ہاتھ سے لے لیا اور اس کے کھلے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹا۔ بس اب تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔
وہ پیار سے اس کے بالوں میں اوپر سے نیچے برش کر رہی تھی۔ وہ محمل کی ویل چیئر کے پیچھے کھڑی تھی۔ محمل کو آئینے میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے آگے کا کیا سوچا؟ پتہ نہیں، جب عدت ختم ہو جائے گی تو چلی جاؤں گی۔ وہ بیزار ہوئی۔ لیکن کدھر؟ فرشتے نے اس کے بالوں کو سلجھا کر سمیٹ کر اونچا کیا۔ اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے۔ پہلے آغا جان کو ڈھونڈوں گی، اگر وہ نہ ملے تو مسجد چلی جاؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ مجھے ہاسٹل میں رہنے دیا جائے گا۔ اس نے اونچی سی پونی باندھی، پھر ان بالوں کو دوبارہ سے ذرا سا برش کیا۔ اور آپ نے کیا سوچا؟ میرے بعد تو آپ کو بھی جانا ہوگا۔ میں شاید ورکنگ وومن ہاسٹل چلی جاؤں، پتہ نہیں، ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ خیر چھوڑو، آج میں نے چائنیز بنایا ہے، تمہیں منچورین پسند ہے؟ اب فٹافٹ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے محمل کی ویل چیئر پیچھے سے تھام کر اس کا رخ موڑا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ عرصہ ہوا ذائقے محسوس کرنا چھوڑ دیے ہیں، مگر ایسی مایوسی کی باتیں اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں، اسی لیے چپ رہی۔ ہمایوں کی طرف سے دل اتنا دکھا ہوا تھا کہ ایسے میں فرشتے کا دھیان بٹانا اچھا لگا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا تھا، گرم گرم چاولوں کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ تیمور کدھر؟ وہ پوچھتے پوچھتے رک گئی، پھر تھک کر بولی، میں کیا کروں جو وہ آپ کو ناپسند کرنا چھوڑ دے؟ یہ چاول کھاؤ، بہت اچھے بنے ہیں۔ فرشتے نے مسکرا کر ڈش اس کے سامنے رکھی۔ اس کا ضبط بھی کمال کا تھا۔ تیمور کی ساری بدلحاظیوں پہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ جانے دو، میں مائنڈ نہیں کرتی، خالہ بھی ماں جیسی ہی ہوتی ہے۔ محمل بھیگی آنکھوں سے ہولے سے ہنس دی۔ فرشتے نے رک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا نہیں ہوتی؟ میرے بھانجے نہیں ہیں، ورنہ ضرور اپنی رائے دیتی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے تو آف کورس ٹھیک ہے۔ کیا؟ فرشتے الجھی۔ یہی کہ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے، یہ ایک حدیث ہے نا؟ اوہ اچھا، مجھے بھول گیا تھا۔ فرشتے سر جھٹک کر مسکرا دی اور چاول اپنی پلیٹ میں نکالنے لگی۔ وہ دن اپنی دانست میں ہمایوں کے گھر میں اس کا آخری دن تھا۔ کل دوپہر اس کی عدت کو 3 قمری ماہ مکمل ہو جانے تھے، اور تب وہ شرعی طور پر ہمایوں کی بیوی نہ رہتی، اور پھر اس گھر میں رہنے کا جواز بھی ختم ہو جاتا۔ اس کی میڈیکل کنڈیشن کے تحت اس کی عدت اتنی ہی بنتی تھی۔ آج وہ صبح اترتے ہی لان میں آ بیٹھی تھی۔ چڑیاں اپنے مخصوص بولی میں کچھ گنگنا رہی تھیں۔ گھاس شبنم سے گیلی تھی۔ امید تھی کہ آج رات بارش ضرور ہوگی، شاید اس کی اس گھر میں آخری بارش۔ فرشتے صبح جلد ہی کسی کام سے باہر گئی تھی۔ ہمایوں رات دیر سے گھر آیا تھا اور صبح سویرے نکل گیا تھا۔ تیمور اندر سو رہا تھا اور بلقیس اپنے کوارٹر میں تھی۔ سو وہ لان میں تنہا اور مغموم بیٹھی چڑیوں کے اداس گیت سن رہی تھی۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کی کانچ سی بھوری آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اس گھر کے ساتھ اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ زندگی کا ایک بے حد حسین اور پھر بے حد تلخ دور اس نے گھر میں گزارا تھا۔ یہاں اسی ڈرائیو وے پہ وہ پہلی دفعہ سیاہ ساڑی میں اتری تھی، اس رات جب اس کی مشکلات کا آغاز ہوا تھا۔ پھر ادھر ہی وہ سرخ کامدار جوڑے میں دلہن بنا کر لائی گئی تھی۔ کبھی وہ ادھر ملکہ کی حیثیت سے بھی رہی تھی، مگر خوشی کے دن جلدی گزر جاتے ہیں، اس کے بھی گزر گئے تھے۔ ایک سیاہ تاریک نیند کا سفر تھا اور وہ بہت نیچے لا کر پھینک دی گئی تھی۔ ماما! تیمور نیند بھری آنکھیں لیے اس کا شانہ جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ ہاں بیٹا، اس نے بے اختیار پیار سے اس کا گال چھوا۔ کیوں رو رہی ہیں اتنی دیر سے؟ کب سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ معصومیت بھری فکر مندی لیے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا، غالباً ابھی جاگا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ محمل نے جلدی سے آنکھیں رگڑیں۔ آپ بہت روتی ہیں ماما، ہر وقت روتی ہی رہتی ہیں۔ وہ خفا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ روتی ہوں گی۔ نہیں تو، اور تمہیں پتہ ہے دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ آنسو کس انسان نے بہائے تھے؟ کس نے؟ وہ حیرت بھرے اشتیاق سے اس کے قریب ہوا۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے، جب ان سے اس درخت کو چھونے کی غلطی ہوئی تھی۔
وہ نرمی سے اس کے بھورے بالوں کو سہلاتی بتا رہی تھی۔ اسے تیمور کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا تھا۔ اس کا ذہن بٹانے میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ اچھا، وہ حیران ہوا۔ اور ان کے بعد داؤد علیہ السلام نے، جب ان سے ایک فیصلے میں ذرا سی کمی رہ گئی تھی۔ اور ان کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں بیٹا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ بھی بہت روتی ہیں ماما، مگر آپ کو پتہ ہے آپ جیسی مدر کسی کی نہیں ہے، میرے کسی فرینڈ کی بھی نہیں، کوئی ٹیچر بھی نہیں۔ میرے جیسی کیسے؟ اسے حیرت ہوئی۔ آپ جیسی نوبل اور آنریبل، آپ کو پتہ ہے آپ میرے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آنریبل اور نوبل ہیں، جبکہ میں ایسی نہیں ہوں۔ تمہیں پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ نوبل کون تھے؟ محمل نے ایک گہری سانس لی۔ یوسف علیہ السلام، جو پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے پوتے اور پیغمبر کے پڑپوتے تھے۔ وہ کیوں ماما؟ وہ کیوں؟ اس نے زیر لب اس کا سوال دہرایا۔ بے اختیار آنکھوں میں اداسی چھا گئی، کیونکہ شاید وہ بہت صبر کرنے والے تھے، اور الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ ہر بات سمجھانے والی نہیں ہوتی۔ بتائیں نا ماما، وہ بے چین ہوا۔ میں جب بھی آپ سے حضرت یوسف کی اسٹوری سنتا ہوں آپ یوں ہی اداس ہو جاتی ہیں۔ پھر کبھی بتاؤں گی۔ تمہارا اسکول کب کھل رہا ہے؟ اس نے بات پلٹ دی۔ منڈے کو۔ اور تمہارا ہوم ورک ڈن ہے؟ یہ باتیں چھوڑیں، مجھے پتہ ہے آپ اپسیٹ ہیں۔ کل آپ اور ڈیڈی ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے نا، ہے نا؟ وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اداسی سے بولا۔ ہاں، ہو تو جائیں گے۔ تم میرے ساتھ چلو گے یا ڈیڈی کے پاس رہو گے؟ اس نے خود کو بے پرواہ ظاہر کرنا چاہا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اس چڑیل کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ مجھے پتہ ہے ڈیڈی فوراً شادی کر لیں گے۔ اسے شاید آرزو بہت بری لگتی تھی۔ وہ محمل کو اس پہ ترجیح دے رہا تھا۔ اسے یاد آیا ہمایوں نے کہا تھا وہ اس سے بہتر ہے۔ وہ مجھ سے بہتر ہے تیمور۔ وہ ہمایوں کی اس زہریلی بات کو یاد کر کے پھر سے دکھی ہو گئی۔ کون؟ تیمور کی سفید بلی بھاگتی ہوئی اس کے قدموں میں آ بیٹھی تھی۔ وہ جھک کر اسے اٹھانے لگا۔ آرزو؟ بہت دفعہ سوچا تھا کہ بچے سے یہ معاملہ ڈسکس نہیں کرے گی، مگر رہ نہیں سکی۔ آرزو آنٹی؟ تیمور بلی کو بازوؤں میں اٹھا کر سیدھا ہوا۔ وہ جو آپ کی کزن ہے جو ادھر آتی ہے؟ ہاں وہی۔ وہ آپ سے اچھی تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ سوچ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ پھر تمہارے ڈیڈی کیوں اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا تم اسے ماں کے روپ میں قبول کر سکو گے؟ کتنا خود کو سمجھایا تھا کہ بچے کو درمیان میں انوالو نہیں کرے گی، مگر ہمایوں کی اس روز کی بات ابھی تک کہیں اندر چبھ رہی تھی، لیکن پھر کہہ کر خود ہی پچھتائی۔ چھوڑو، جانے دو، یہ بلی ادھر دکھاؤ۔ مگر تیمور الجھا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ بلی ابھی تک اس کے بازوؤں میں تھی۔ ڈیڈی آرزو آنٹی سے شادی کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں بے پناہ حیرت تھی۔ تمہیں نہیں پتا؟ آپ کو یہ بات کس نے کہا ہے؟ وہ کنفیوز بھی تھا اور حیرت زدہ بھی۔ تمہارے ڈیڈی نے بتایا تھا، اور ابھی تم خود کہہ رہے تھے کہ وہ اس سے شادی کر لیں گے۔ تیمور اسی طرح الجھی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ موٹی بلی اس کے ننھے ننھے ہاتھوں سے پھسلنے کو بےتاب کسمسا رہی تھی۔ آرزو آنٹی سے نہیں مما، ڈیڈی تو ان سے شادی نہیں کر رہے۔ مگر تم نے؟ لیکن تیمور کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو فرشتے سے شادی کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ اسے لگا کسی نے ڈھیروں پتھر اس کے اوپر لڑکھا دیے ہوں۔ تیمور؟ وہ درستی سے چلائی تھی۔ تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ بلی سہم کر تیمور کے بازوؤں سے نیچے کودی۔ آپ کو نہیں پتا ماما؟ وہ اس سے بھی زیادہ حیران تھا۔ تم نے ایسی بات کی بھی کیسے؟ مائی گاڈ، وہ میری بہن ہے، تم نے اتنی غلط بات کیوں کی اس کے بارے میں؟ غصہ اس کے اندر سے ابلا تھا۔ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تیمور ایسا کہہ سکتا ہے۔ ماما، آپ بے شک ڈیڈی سے پوچھ لیں، فرشتے سے پوچھ لیں، وہ دونوں شادی کر رہے ہیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم اس لڑکی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو جو میری بہن ہے۔
جی ماما، اسی لیے تو ڈیڈی نے آپ کو ڈائیورس دی ہے، بیکاز شی از یور سسٹر، اور مسلم ایک ٹائم پہ دو سسٹر سے شادی نہیں کر سکتے۔ محمل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، وہ شل سے بیٹھی رہ گئی۔ آئی تھاٹ آپ کو پتا ہے، میں نے آپ کو کہا تو تھا کہ ڈیڈی اس چڑیل سے شادی کر رہے ہیں۔ اور تیمور فرشتے کو بھی چڑیل کہتا تھا، وہ کیوں بھول گئی؟ اس کا دماغ بری طرح چکرانے لگا تھا۔ نہیں تیمور، وہ میری بہن ہے، اس کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ اسی لیے تو ادھر ہمارے ساتھ رہتی ہے، تاکہ جب آپ چلی جائیں تو ڈیڈی سے شادی کر لے۔ مگر تیمور، وہ میری بہن ہے۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی تھی۔ آپ نے نہیں دیکھا جب وہ ڈیڈی کے ساتھ شام کو باہر جاتی ہیں؟ ایک دفعہ وہ مجھے بھی لے گئے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں میں بچہ ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مگر تیمور، وہ تو میری بہن ہے، وہ بکھری شکست خوردہ سی گھٹی گھٹی آواز میں چلائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کوئی دھیرے دھیرے اس کی جان نکال رہا ہے۔ تیمور کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اسی لیے وہ اچھی نہیں لگتی، بچ نمبر 1۔ اس کی وجہ سے ڈیڈی آپ کو سیپریٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا جب وہ شام کو ڈیڈی کے ساتھ باہر ریسٹورنٹ جاتی ہے؟ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو۔ شام کو تو وہ مسجد جاتی ہے، وہ ادھر پڑھاتی ہے۔ اسے یاد آیا، شام کو فرشتے مسجد جاتی تھی۔ یقیناً تیمور کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے غلط سمجھا ہوگا۔ مسجد؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ یہ ساتھ والی مسجد؟ ماما، آپ کدھر رہتی ہیں؟ فرشتے تو کبھی مسجد نہیں گئی۔ وہ ادھر قرآن پڑھاتی ہے، تمہیں نہیں پتا تیمور؟ وہ تو کبھی قرآن نہیں پڑھتی، میں نے آپ کو بتایا تو تھا۔ نہیں، وہ مجھ سے اور تم سے زیادہ قرآن پڑھتی ہے۔ اس نے ہی تو مجھے قرآن سکھایا تھا۔ تم غلط کہہ رہے ہو، وہ ایسے نہیں کر سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اسے جھٹلا رہی تھی۔ آپ نے کبھی اس کو قرآن پڑھتے دیکھا، مسجد جاتے دیکھا؟ وہ فرشتے کے دفاع میں تیمور کو جھٹلانے کے لیے کچھ کہنے لگی تھی، ایک دم رک گئی۔ اس نے ہسپتال سے آ کر کبھی فرشتے کو مسجد جاتے نہیں دیکھا تھا، کبھی قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، نمازیں وہ ساری پڑھتی تھی۔ کم آن ماما، آپ بلقیس بوا سے پوچھ لیں، وہ مسجد نہیں جاتی۔ کیا آپ کو اس نے خود کہا ہے کہ وہ مسجد جاتی ہے؟ اور تیمور کے سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ہسپتال کی وجہ سے صبح کی کلاسز لینا ممکن نہیں تھا۔ فرشتے نے تو اس کے استفسار پر مبہم سا جواب دیا تھا، باقی سب اس نے خود فرض کر لیا تھا۔ تو کیا تیمور سچ کہہ رہا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ فرشتے اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو اس کی بہت پیاری، بہت خیال رکھنے والی بہن تھی۔ وہ بھلا کیسے؟ وہ مسجد نہیں جاتی، وہ ڈیڈی کے ساتھ جاتی ہے۔ پہلے ڈیڈی گاڑی پہ نکلتے ہیں، پھر وہ باہر نکلتی ہے، اور کالونی کے اینڈ پہ ڈیڈی اس کو پک کر لیتے ہیں تاکہ بلقیس بوا کو پتہ نہ چلے۔ میں نے ٹیرس سے بہت دفعہ دیکھا ہے، صبح بھی وہ ڈیڈی کے ساتھ ہی گئی تھی۔ وہ پتھر سی بنی سن رہی تھی۔ جب آپ ہسپتال میں تھی تب بھی وہ یوں ہی کرتے تھے، پر میں کوئی چھوٹا بیبی تو نہیں ہوں، مجھے سب سمجھ آتا ہے۔ یہ سب کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ وہ بے یقین سی سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ تیمور آگے بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ تمام آوازیں بند ہو گئی تھیں، سب چہرے مٹ گئے تھے، ہر طرف اندھیرا تھا، سناٹا تھا۔ ماما، آپ ٹھیک کہتی ہو۔ تیمور نے پریشانی سے اس کا ہاتھ ہلایا۔ وہ ذرا سا چونکی، آنکھوں کے آگے جیسے دھند سی چھا رہی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو بیٹا۔ اس نے بے اختیار چکراتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ابھی جاؤ یہاں سے پلیز۔ چند لمحے وہ اداسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر گھاس پہ بیٹھی موٹی سفید بلی اٹھائی اور واپس پلٹ گیا۔ کیا یہی واحد وجہ ہے؟ کیا تمہیں بالکل امید نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے گا؟ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ اس کے ذہن میں فرشتے کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ہر شام ہمایوں گھر سے چلا جاتا کسی دوست کے پاس، ہر شام فرشتے بھی گھر سے چلی جاتی۔ اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کدھر جاتی ہے، اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ محمل کی عدت ختم ہونے کے بعد کدھر جائے گی، اور وہ ابھی تک ادھر کیوں رہ رہی تھی؟ کیا صرف محمل کی کیئر کے لیے؟ وہ کیئر تو کوئی نرس بھی کر سکتی تھی۔
پھر وہ کیوں ان کے گھر میں تھی؟ اس نے کبھی فرشتے کو قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ جس روز وہ مسجد گئی تھی فرشتے ادھر نہیں تھی۔ وہ شام تک وہیں رہی مگر وہ ادھر نہیں آئی۔ وہ غلط فہمی کا شکار رہی اور فرشتے نے اس کی غلط فہمی نہیں دور کی۔ اور آرزو، اس کا کیا قصہ تھا؟ وہ گواہ تھی کہ ہمایوں اس سے شادی کر رہا تھا۔ اس نے خود آرزو سے یہی کہا تھا، مگر جب محمل نے پوچھا تھا تب اس نے کیا کہا تھا یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ وہ آرزو سے شادی کر رہا ہے۔ فرشتے نے کبھی اس کے اور آرزو کے غیر واضح تعلق پہ فکر مندی نہیں ظاہر کی۔ وہ سب کسی سوچی سمجھی پالیسی کا حصہ تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے اور ایک اسی کو بے خبر رکھا تھا۔ وہ تم سے بہتر ہے، یہی کہا تھا ہمایوں نے، اور وہ یقیناً فرشتے کی بات کر رہا تھا۔ لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اس کے گھر میں خیانت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو قرآن کی طالبہ تھی، وہ تو سچی تھی، وہ تو امانت دار تھی۔ پھر وہ کیوں بدل گئی؟ وہ جو لمحوں کی امانت کا خیال رکھتی تھی، رشتوں میں خیانت کیسے کر گئی؟ سوچ سوچ کے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، دل ڈوبا جا رہا تھا۔ آج اسے لگا تھا کہ سب دھوکے باز نکلے تھے، سب خود غرض نکلے تھے۔ ہر شخص اپنی زمین کی طرف جھکا تھا، اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ کتنی ہی دیر ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھی رہی۔ بہت سے لمحے سر کے تو اسے یاد آیا کہ جہاں سب بدل گئے تھے وہاں کوئی نہیں بدلا تھا۔ جہاں سب نے دھوکہ دیا وہاں کسی نے اس کا خیال بھی رکھا تھا۔ جہاں سب چھوڑ گئے وہاں کسی نے سہارا بھی دیا تھا۔ اوہ، اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پھر دھیرے سے ویل چیئر کو پہیوں کو اندر کی جانب موڑا۔ اس کے کمرے میں شیلف کے اوپر اس کا سفید جلد والا مصحف رکھا تھا۔ اس نے سیریت سے اسے اٹھایا۔ اس وقت اسے اس کی بے حد ضرورت تھی۔ مصحف کے نیچے اس کا پرانا رجسٹر رکھا تھا۔ اس نے قرآن اٹھایا تو رجسٹر پھسل کر نیچے جا گرا۔ محمل نے ایک ہاتھ میں قرآن پکڑے جھک کر رجسٹر اٹھایا۔ وہ درمیان سے کھل گیا تھا۔ اسے بند کر کے واپس رکھتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی۔ کھلے صفحے پہ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر لکھی تھی جس پہ وہ ہمیشہ الجھتی تھی، ہتتن ہنتن۔ یہ صفحہ بہت دفعہ کھولنے کے باعث اب رجسٹر کھولتے ہی کھل جاتا تھا۔ کھلا ہوا رجسٹر اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور قرآن بائیں میں، دونوں اس کے بالکل سامنے تھے۔ رجسٹر کی سطح ہنتن کا مطلب ہوتا ہے گند کے آگے صفحہ ختم تھا۔ وہ بے اختیار اس سطر کو قرآن کے سفید کور کے قریب لائی جہاں مٹا مٹا سا میم لکھا تھا۔ اس نے گند اور میم کو ملایا، دونوں کے درمیان ایک ننھا سا نقطہ تھا۔ اس نے نقطوں کو جوڑا، ادھورا لفظ مکمل ہو گیا، گندم۔ اسے یاد آیا وہ غلطی سے قرآن پہ رجسٹر رکھ کر لکھ رہی تھی۔ صفحہ ختم ہوا تو لاشعوری طور پر اس نے لفظ قرآن کے کور پہ مکمل کر دیا۔ اسی وقت اسے کلاس انچارج سے ڈانٹ پڑی تو یہ بات ذہن سے محو ہو گئی۔ وہ بھی جان ہی نہ پائی کہ یہ مٹا مٹا سا میم اس ادھورے لفظ کی تکمیل تھا۔ آج برسوں بعد وہ قصہ مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک روشنی کا کوندا سا لپکا تھا اور ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ بنی اسرائیل کو شہر کے دروازے میں داخل ہونے سے قبل بخشش مانگنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ گندم مانگتے رہے، بخشش نہیں مانگی۔ یہ بنی اسرائیل کی ریت تھی اور یہی ریت خود اس نے بھی دہرائی تھی۔ ہم زمانہ جاہلیت سے دور اسلام میں آ کر ایک ہی دفعہ توبہ کرتے ہیں، ساری عمر پھر عمل صالحہ تو کرتے رہتے ہیں مگر بار بار کی توبہ بھول جاتے ہیں۔ ہم ایک کھائی سے بچ کر سمجھتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی کھائی نہیں آئے گی، اور اگر آئی بھی تو ہم بچ نکل جائیں گے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا۔ اور زندگی کے کسی نئے امتحان میں داخل ہوتے ہی منہ سے پہلا کلمہ حتتن کا نکلنا چاہیے، مگر ہم وہاں بھی گندم مانگنے لگتے ہیں۔ اللہ اسے زندگی کے ایک مختلف فیز میں لایا تو اسے بخشش مانگنی چاہیے تھی، مگر وہ ہمایوں اور تیمور کو مانگنے لگ گئی
ہنتن ہنتن کہنے لگ گئی۔ گندم مانگنا برا نہیں تھا، مگر پہلے بخشش مانگنی تھی۔ وہ پہلا زینہ چڑھے بغیر دوسرے کو پھلانگنا چاہ رہی تھی، اور ایسے پار کب لگا جاتا ہے اسے نہیں معلوم۔ وہ کتنی دیر تک میز پہ سر رکھے زاروں قطار روتی رہی۔ آج اسے اپنے سارے گناہ پھر سے یاد آ رہے تھے۔ آج وہ پھر سے توبہ کر رہی تھی، وہ توبہ جو بار بار کرنا ہم نیک بننے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب آپ سے خود قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس وقت آپ کسی اور سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کتاب اللہ پڑھتا جائے اور آپ روتے جائیں۔ بعض دفعہ آپ خوش ہونے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور بعض دفعہ رونے کے لیے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ خوب روئے، قرآن سنتی جائے اور روتی جائے۔ تلاوت کی کیسٹوں کا ڈبہ قریب ہی رکھا تھا، ٹیپ ریکارڈ بھی ساتھ تھا۔ اس نے بنا دیکھے آخر سے ایک کیسٹ نکالی اور بنا دیکھے ہی ڈال دی۔ ابھی نہ وہ معافی جاننا چاہتی تھی، نہ ہی فہم پہ غور و فکر کرنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ صرف سننا چاہتی تھی، صرف رونا چاہتی تھی۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور سر میز پہ رکھ دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر میز کے شیشے پہ گر رہے تھے۔ قاری صہیب احمد کی آواز، پرسوز آواز دھیرے سے کمرے میں گونجنے لگی۔ والدحیٰ، قسم ہے دن کی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے اپنی زندگی کے روشن دن یاد آ رہے تھے جب وہ اس گھر کی ملکہ تھی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس کو وہ سناٹے بھری رات یاد آئی جب ہمایوں نے اسے طلاق دی تھی، وہ رات جب وہ یہیں بیٹھی چھت کو دیکھتی رہی تھی۔ تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہے۔ اس نے آنسو روانی سے گرنے لگے تھے۔ یہ کون تھا جو اس کی ہر سوچ پڑھ لیتا تھا؟ یہ کون تھا؟ یقیناً تمہارے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ اس نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ کیا واقعی اب بھی اس سارے کا انجام اچھا ہو سکتا تھا؟ تمہارا رب بہت جلد تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ ذرا چونک کر بہت آہستہ سے محمل نے سر اٹھایا۔ اللہ کو اس کی اتنی فکر تھی کہ وہ اس کے اداس دل کو تسلی دینے کے لیے یہ سب اسے بتا رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے ناراض نہیں تھا؟ کیا واقعی اس نے اسے چھوڑا نہیں تھا؟ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ وہ اپنی جگہ سن سی رہ گئی۔ یہ سب اتنا واضح، اتنا صاف، یہ سب اس کے لیے اترا تھا؟ کیا وہ اس قابل تھی؟ کیا اس نے تمہیں راہ گم پا کر ہدایت نہیں دی؟ وہ ساکت سی سنے جا رہی تھی۔ ہاں، یہی تو ہوا تھا۔ اور تمہیں نادار پا کر غنی نہیں کر دیا؟ اس کے آنسو گرنا رک گئے تھے، کپ کپاتے لب ٹھہر گئے تھے۔ بس تم بھی یتیم پہ سختی نہ کرنا اور سائل کو مت ڈانٹنا، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ سورہ والدحیٰ ختم ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی کی ساری کہانی 11 آیتوں میں سمٹ کر اسے سنا دی گئی تھی۔ وہ صورت جیسے ابھی ابھی آسمانوں سے اتری تھی، اس کے لیے، صرف اس کے لیے۔ اس نے تھک کر سر کرسی کی پشت پر گرا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ کچھ دیر ہر سوچ سے بے نیاز ہونا چاہتی تھی، پھر اٹھ کر اسے فرشتے سے ملنا تھا۔